یرموک کی جنگ کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں کا لشکر بالکل تیار تھا جہاد کے لیے اور سامنے کفار کی فوج بھی موجود تھی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے سپہ سالار تھے۔ آپ پورے میدان کا نظارہ کر رہے تھے کہ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور آ کے عرض کرتا کہ یا حضرت، میرے صبر کا جو پیمانہ نا بڑا لبریز ہو چکا ہے، اب مجھ سے رکا نہیں جا رہا۔ تو علامہ صاحب نے اس کی جنگ کا پورا نقشہ کھینچا اور مسلمانوں کے جذبے کو یوں بیان کیا کہ اگر آج بھی عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، آج بھی اگر مسلمانوں میں وہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے جو صحابہ اکرام کے دور میں تھا، تو مسلمان کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں صف بستہ تھی عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، اور زمین انتظار کر رہی تھی کہ کب مجھ پر جوانوں کا خون گرتا ہے۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، امیر تھا نا جو لشکر کا، اس سے آ کے ہم کلام ہوا وہ جوان۔ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام۔ اب جہاد تیار ہے، جنگ لڑائی تیار ہے، اور جوان کہہ رہا ہے کہ اب میرے صبر کا جو پیمانہ ہے نا وہ یہ لبریز ہو چکا ہے، اب مجھ سے رکا نہیں جا رہا، مجھے اجازت دے میں جاؤں اور کفار پر ٹوٹ پڑوں۔ جب دل میں عشق محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے نا تو پھر جذبہ جہاد یوں ہی پیدا ہوتا ہے، اور جب روح محمدی ہی جسم سے نکل چکی ہو تو پھر جذبہ جہاد خاک پیدا ہونا ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ جوان کہتا ہے بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، کہ مروں گا، شہید ہو جاؤں گا اور جاؤں گا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، اس لیے کہ محبت رسول میں اب جو دم نہیں کر رہے ہیں نا، زندگی گزر رہی ہے، اگر وہ زندگی محبت رسول کے بغیر ہے، اگر وہ سانس بھی محبت رسول کے بغیر ہے تو وہ ایک سانس بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر کوئی ہو پیام۔ اگر آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو میں تو شہید ہونے جا رہا ہوں، میں تو واپس نہیں آؤں گا، مگر جاؤں گا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اگر جاؤں گا حاضر ہوں گا نا، اگر آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کا پیغام بھی میں جا کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ جہاد دیکھ کر نا وہ آنکھ بھی سپہ سالار کی پرنم ہو گئی جس کے دیکھنے سے کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ آنکھ جو ڈرتی نہیں تھی، روتی نہیں تھی، جب اس نے محبت مصطفیٰ دیکھی، جب اس آنکھ نے عشق مصطفیٰ دیکھا، اور جب اس آنکھ نے ایک مجاہد کا وہ جذبہ جہاد دیکھا، فرماتے ہیں وہ آنکھ بھی پرنم ہو گئی۔ اب علامہ صاحب اس امیر فوج کا بھی جو ہے نا وہ جذبہ بیان کر رہے ہیں۔ بولا امیر فوج کہ وہ جوان ہے تو، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، کہ اے نوجوان اب تیرا جذبہ جہاد اور تیرا عشق محمد مصطفیٰ اس کمال پر ہے کہ اب بزرگوں پر بھی لازم ہے کہ تیرا ادب اور تیرا احترام کریں، ہم جیسے بزرگوں پر بھی لازم ہے، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ کاش کہ وہ جذبہ جہاد آج ہی مسلمانوں کے سینوں میں پیدا ہو جائے۔ فلسطین ایسا نہ رہے، کشمیر ایسا نہ رہے، بوسنیا ایسا نہ رہے، مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کاش کہ آج مسلمانوں کے درمیان وہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے جو صحابہ اکرام کے دور میں تھا، جو تابعین کے دور میں تھا، تبع تابعین کے دور میں تھا۔ اگر آج وہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ پیروں پر بھی لازم ہے تیرے عشق کا احترام، فرماتے ہیں پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ اب جو سپہ سالار ہے نا وہ اپنی آرزو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، تیری محبت کا مقام کتنا بلند ہے۔ دعا کر رہے ہیں امیر فوج کہ اللہ تعالیٰ خدائے محمد جو ہے وہ تیری اس شوق کو پورا کرے، کتنا بلند ہے تیری محبت کا مقام۔ جو محبت مصطفیٰ میں ہو، محبت جہاد محبت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہو، وہی محبت کامیاب ہوتی ہے۔ سپہ سالار فرماتے ہیں پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، فرماتے ہیں کہ پہنچے جو
بارگاہ رسول امی میں تو کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، پہلے سلام عرض کرنا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور سلام عرض کر کے میری طرف سے انہیں یہ پیغام دے دینا، میرا یہ مدعا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور عرض کرنا کہ ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے، خدائے غیور غیرت والا خدا۔ اب اس پورے سارے سین میں منظر میں علامہ صاحب نے خدائے غیور کا لفظ استعمال کیا کہ ایک طرف جذبہ جہاد ہے، میدان جنگ لگا ہوا ہے، عشق محمد مصطفیٰ ہے، شوق شہادت ہے، یہ ساری صورتحال دیکھ کر علامہ صاحب نے لفظ خدائے غیور استعمال کیا۔ ہم پہ کرم کیا اس خدائے غیور نے کہ جب مسلمانوں کے درمیان جذبہ جہاد پیدا ہو گیا تو خداوند بھی ایسا کرم فرماتا ہے کہ خدائے غیور بن جاتا ہے، اس سے بھی پھر غیرت آتی ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے جانسار ہو اور میں انہیں شکست دلوا دوں۔ فرمایا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، مسلمانوں کا جذبہ جہاد دیکھ کر اللہ رب العزت یہی عطا فرماتا ہے کہ بس تھوڑا سا لڑ لو، جذبہ جہاد دکھاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے، پورے ہوئے وعدے جو کیے تھے حضور نے، پورے ہوئے وعدے جو کیے تھے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا کے عرض کرنا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا دامن محبت نہیں چھوڑا، دامن شفاعت نہیں چھوڑا، آپ کا جو سبق تھا ہم بھولے نہیں ہیں، آپ نے جو ہمیں جذبہ جہاد دیا تھا ہم اس کو بھولے نہیں ہیں، ہم نے جہاد کو چھوڑا نہیں ہے، بس خدائے غیور نے پھر کرم کر دیا، ہم آپ کے رستے پر چل پڑے، آپ کی اطاعت میں چل پڑے، ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات سے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پورے فرما دیے۔ پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، یا رسول اللہ آپ نے جو وعدے فرمائے تھے نا کہ آپ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ عشق مصطفیٰ سینوں میں پیدا کریں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا، ہم نے وہی کام کیا یا رسول اللہ، جہاد کو بھولے نہیں ہیں، آپ کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی اتنا کرم کیا، جو جو وعدے آپ کر کے گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے وہ وعدے بھی پورے فرما دیے۔